کاش میرا گھر تیرے گھر کے قریب ہوتا۔ ملنا تو مقدر کی بات ہے، وٹا مارنا تو نصیب ہوتا۔ جی لو میرے ساتھ کچھ پل میری دوستوں، نہ جانے کب پھر میرا دلہا مجھے آ کے لے جائے۔ خود کی شادی سے زیادہ میری شادی کا شوق رکھتی ہیں، کہتی ہیں ناچنا ہے۔ میری سہیلیاں بھی عجیب عجیب شوق رکھتی ہیں۔ پھولوں کا تاروں کا سب کا کہنا ہے، جلدی سے شادی کروا لے بیسٹی مجھے ناچنا ہے۔ لوگوں کی سہیلیاں ان کے لیے اچھے اچھے رشتے لاتی ہیں، میری تو جب بھی لاتی ہیں اپنے مسئلے ہی لاتی ہیں۔ جانو مانو تو دور کی بات ہے، یہاں تو دوست کسی اور سے بات کرے نا تو دل پر چھریاں چلتی ہیں، چھریاں۔ دنیا کے جس کونے میں بھی پڑھنے چلے جاؤ، میٹرک کے دوستوں والا گروپ کبھی نہیں بنا سکتے۔ اے خدا میری دعاؤں کا اتنا اثر کر دے، میری ساری دوستوں کو ایک ہی ساس کی بہو بنا دے۔ دوستی کہ آج بھی یاد آتا ہے وہ مدرسے کا آخری امتحان، کئی چہرے نہیں دیکھے اس دن کے بعد۔ میں اپنی دوستوں کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی، ظاہر ہے میرا کچرا ہے تو ذمہ داری بھی میری ہوئی نا۔ میری دوست کی بلڈ ٹیسٹ رپورٹ آئی، ڈاکٹر نے کہا خون میں بغیرتی بہت بڑی مقدار میں ملی ہوئی ہے۔ ہیلو ہائی سے بات شروع ہوتی ہے اور کتی کمینی پر ختم ہوتی ہے، کیا یہی پیار ہے؟ خوبصورت ہونا بھی ایک مصیبت ہے، شکر ہے میری ساری سہیلیاں اس مصیبت سے دور ہیں، کوجی باندریاں کہیں کی۔ دنیا کا سب سے حسین لمحہ وہ ہے جب امتحان کے دوران آپ کو کچھ بھی نہ آ رہا ہو اور آپ اپنی دوست کی طرف دیکھیں اور وہ پہلے سے ہی آپ کو دیکھ رہا ہو۔ دوستی ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ بھی دیکھ کر بولیں اللہ جانے ان دونوں کا کیا ہوگا۔ اور کون کہتا ہے لڑکیاں سسرال جاتے وقت روتی ہیں؟ ہائے میری سہیلیاں تو سسرال جانے کے لیے تڑپ رہی ہیں۔ کتنا غصہ آتا ہے جب آپ کی دوست آپ کو کوئی بات بتانے لگے اور پھر کہے چل چھوڑ رہنے دے۔ خوش قسمت ہیں میری سہیلیاں، کیونکہ ان کے پاس میں جو ہوں۔ میں بہت معصوم ہوں ویسے، اور یہ جو میری دوستیں ہیں نا، یہ کہتی ہیں پنگے کر پنگے، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ نہ کسی لڑکے کی چاہت تھی، نہ پڑھائی کا جذبہ تھا، ہم کمینی دوستی تھی، آخری بینچ پر قبضہ تھا ہمارا۔ جب ٹیچر میری بیسٹی کی انسلٹ کرے پھر میں اور میرا تمیز دار دوست پیار سے بات کرتے ہوئے ایکسکیوز می لانتی انسان، جی بھونکنا شروع کرے۔ آدھی زندگی گزر گئی میری، لیکن برتھ ڈے پر سرپرائز دینے والے دوست آج تک نہیں ملے۔ ایسے دوست ہم رکھتے ہی نہیں جن کی عزت کرنی پڑے۔ بے عزتی تو تیری قسمت میں ہے، میں تو ایک ذریعہ ہوں یہ دوست۔ سچے دوست کی نشانی یہ ہے کہ وہ آپ کو کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا۔ کہ سوچتی ہوں دوستوں پر ایک مقدمہ کر دوں، مرشد اس بہانے طریقوں پر ملاقات تو ہوگی۔ کچھ لوگ ماہر نفسیات اور ماہر فلکیات ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے دوست ماہر بکواسیات ہوتے ہیں۔ کچھ باتوں پر مسکرا دینا ہی اچھا ہوتا ہے دوست، اب ہر کسی کو گالیاں بھی تو نہیں دے سکتے نا۔ آنسو تو دشمن بھی صاف کر دیتے ہیں، سچا دوست تو وہ ہے جو ناک صاف کر کے دکھائے، پھر مانیں گے اس کو۔ دوستوں سے بچھڑ کر بات جانی، کمینے تھے مگر رونق انہی سے تھی۔ نہ جانے سالوں بعد کیسا سما ہوگا، ہم سب دوستوں میں سے کون کہاں ہوگا، پھر اگر ملنا ہوگا تو ملیں گے خوابوں میں، جیسے سوکھے گلاب ملتے ہیں کتابوں میں۔ زندگی میں اور کچھ ہو نہ ہو، ایک تمہارے جیسا پاگل دوست ضرور ہونا چاہیے۔ دوستی سچی ہو تو
اللہ حافظ کے بعد بھی باتیں ختم نہیں ہوتی۔ دوستی ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ بھی دیکھ کر بولیں اللہ جانے ان دونوں کا کیا ہوگا۔ دوست روٹھے تو رب روٹھے، پھر روٹھے تو جگ روٹھے، پھر روٹھے تو دل ٹوٹے، اگر پھر بھی روٹھے تو اتار چپل مار اس کو جب تک چپل نہ ٹوٹے۔ ایک وقت تھا جب گالی دیتے تھے تو لڑائی ہو جاتی تھی، اب تمیز سے بات کریں تو دوست بولتے ہیں ناراض ہو کیا۔ لوگ پڑھائی سے بچنے کے لیے شادی کرتے ہیں اور ہم شادی سے بچنے کے لیے پڑھائی کرتے ہیں۔ لڑکیوں کا کوئی اور شوق ہو یا نہ ہو، مگر اپنی سہیلی کا منگیتر دیکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ شادی کی تقریب میں بیسٹی، یار وہ کالے کوٹ والے لڑکے کو دیکھ ذرا، کتنا زہر لگ رہا ہے نا۔ میں بہن کم سے کم اپنی شادی کے دن تو ایسی حرکت نہ کر۔ زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں لیکن بیسٹ فرینڈ کی تعریف کبھی نہیں کی۔ ایسے دوستوں کا زندگی میں ہونا خوش قسمتی سے کم نہیں کہ جب ان سے کہا جائے میں ٹھیک ہوں تو جواب آئے یہ اداکاری بعد میں کرنا، پہلے بتاؤ مسئلہ کیا ہے۔ میں اپنی شادی کے دن سٹیج پر دلہے سے سنیں آپ کہیں اور بیٹھ جائیں گے، یہاں میری بیسٹ فرینڈ بیٹھے گی، ہم کلاس میں بھی ساتھ ہی بیٹھتے تھے۔ خوش رہنا ہے تو پہلے اپنے دماغ کی سنو، پھر دل کی سنو اور آخر وہی کرو جو بیسٹ فرینڈ کہے گا۔ ہم لڑکیوں کے تو بڑے دکھ ہوتے ہیں، ہم تو بس سہیلیوں کی وجہ سے جی جاتی ہیں۔ اور پھر ہماری زندگی میں ایک شخص ایسا ضرور ہوتا ہے جس سے ہم چاہ کر بھی تمیز سے بات نہیں کر سکتے۔ سردیوں میں میرے دوستوں کے اندر ایک خاص قسم کی طاقت آ جاتی ہے، اور وہ طاقت یہ ہے کہ وہ مہینہ مہینہ نہائے بغیر رہ سکتے ہیں۔ دوستوں کے ساتھ پرابلمز شیئر کرنی چاہیے، کیونکہ نمونے اکثر ایسے سلوشن دے جاتے ہیں کہ بندہ پرابلم ہی بھول جاتا ہے۔ بیسٹ فرینڈ کے نام، تو بے مثال ہے تیری کیا مثال دوں، شکل دیکھ کر دل کرتا ہے زہر دے کر مار دوں۔ کتنا مزہ آتا ہے نا جب آپ کا دوست کسی اور سے نفرت کرتا ہو اور آپ بار بار اس کی طرف اشارہ کر کر کہیں وہ دیکھ تیرا دوست جا رہا ہے۔ اللہ نے مجھے بہت وفادار دوست دیے ہیں، یاد میں نہ کروں تو الحمدللہ تکلیف وہ بھی نہیں کرتے۔ جب غیرت بانٹی جا رہی تھی نا تب میری دوست کا شاپر پھٹ گیا تھا۔ بیسٹی، ان لوگوں سے ہمیشہ دور رہو جن کو تمہاری قدر نہیں ہے۔ میں انہی کے ہی گھر رہتی ہوں۔ بیسٹ فرینڈ کو دیکھ کر لگتا ہے اسے بچپن میں حفاظتی نہیں بغیرتی کے ٹیکے لگے ہوں۔ دوستوں کے سامنے مرنے کی بات کیا کر لو فوراً کہنے لگ جاتے ہیں یار کوک اور بریانی کا بول کر جانا گھر والوں کو۔ بے عزتی تو تیری قسمت میں ہے دوست، میں تو بس ایک ذریعہ ہوں۔ مجھے آج تک اپنی بیسٹ فرینڈ میں وہ خوبیاں نظر نہیں آئی جو میں نے بچپن میں مائی بیسٹ فرینڈ مضمون میں لکھی تھی۔ جب میری بہت اچھی دوست آن لائن نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کر رہی ہوگی وہ زندہ تو ہوگی نا، وہ تو پڑھتی بھی نہیں ہے۔ کاش میری بیسٹی اور اس کا دلہا کھڑے ہوں اور فقیرنی آ کر بولے اس سے اچھا تو میرے والا ہے بہن۔ میں کئی دن اپنی دوستوں سے رابطے میں نہیں رہ پاتی، پھر مجھے خیال آتا ہے کہ فون تو ان کے پاس بھی ہے، وہ مہرانیاں بھی تو زحمت کر سکتی ہے نا مجھ سے رابطے کی، اور یوں میرے دل کو پھر سکون آ جاتا ہے۔ نمونے دوست، سر درد والے دوست، اور پھر آتے ہیں وہ دوست جن سے آپ اپنی پرابلم شیئر کرتے ہیں اور وہ ہا 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 ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹیچر، کسی کو ڈاؤٹ ہے تو پوچھ لو، میری دوست مجھ سے
بول دو کہ پھر سے پڑھائیں۔ میں میم یہ بول رہی ہے پھر سے پڑھا دیں۔ پٹوا دیا بیچاری کو۔ میں نے سنا ہے ہر لڑکی اپنی دوست سے کہتی ہے یار اگر تو لڑکا ہوتی نا تو میں تجھ سے ہی شادی کر لیتی۔ میں اپنی بیسٹ فرینڈ کی ساری بکواس خاموشی سے سن لیتی ہوں اور یہ سوچ کر برا نہیں مانتی کہ اس غریب کے گھر میں بھی کوئی نہیں سنتا ہوگا۔ دوست کی کھینچی 50 فوٹو میں سے تمہیں ایک بھی پسند نہیں آتی، لیکن نادرا آفس کے فوٹوگرافر کی ایک فوٹو پر تم صبر و شکر کر لیتے ہو۔ میری بیسٹ فرینڈ کتنی پاگل ہے، دماغ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اس کے پاس۔ آلسو می، یار جیسی بھی ہے میری جان ہے۔ یار لکس والوں نے مجھ سے 5 کروڑ کا سوال پوچھا، پاکستان میں ایسا کون ہے جو سال میں ایک بار نہاتا ہے؟ یقین کرو دوست، 5 کروڑ کو لات مار دی لیکن تمہارا نام نہیں بتایا کسی کو بھی۔